اپنا یہ گندا وجود لے کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں ریسٹ کرنے کے لیے آئی تھی، پورا دن کام کرنے کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کھڑی ہو سکے۔ شوہر کی بات سن کر وہ حیرانگی اور بے چارگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ جی کیا لگا رکھی ہے؟ میری ایک بار کہی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہہ رہا ہوں ابھی اور اس وقت اپنا یہ گندا وجود اٹھا اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تمہیں دھکے مار کر اس کمرے سے باہر نکال دوں گا۔ زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے میری، ایک لمحے کے لیے بھی گھر میں سکون نہیں۔ آفس سے تھکا ہوا آتا ہوں، سوچتا ہوں تھوڑی دیر ریسٹ کروں گا، لیکن تمہاری گندی شکل دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ پھر سے شروع ہو گیا تھا اور جب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور اس سب میں میرا کیا قصور؟ آپ مجھے میری غلطی کے بارے میں بتائیے۔ کیوں ہر بار آپ مجھ سے باتیں سناتے ہیں؟ کیوں ہر بار آپ میرے ہی کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں؟ تم پھر سے زبان درازی کر رہی ہو کیا؟ پچھلی بار بھول گئی تھی کہ کیا ہوا تھا؟ وہ اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خون خوار لہجے میں کہنے لگا، میں بھولی نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی بھول سکتی ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کیسے آپ نے میری ہی نظروں میں گرایا تھا اور کیسے میری عزت کی دھجیاں اڑائی تھی۔ اس کا لہجہ بہت زخمی تھا۔ میں نے صرف تم پر اپنا حق جتایا تھا اور اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ جہاں تک عزت کی دھجیوں کی سوال ہے تو وہ تمہاری ماں اور تمہاری بہنوں نے ساری دنیا کے سامنے میری اڑائی ہیں۔ کیا عزت رہ گئی ہے میری اپنے دوستوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے جن کے سامنے میں سر اٹھا کر چلتا تھا؟ میں جانتی ہوں کہ آپ کا سب میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آپ مجھے بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ میں کہہ رہا ہوں اپنے گندے ہاتھ میرے وجود سے دور کرو۔ مجھے تمہیں دیکھ کر گھن محسوس ہوتی ہے۔ نہیں کروں گی، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی یہاں سے۔ اب آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ پر حق رکھتی ہوں اور آپ سے سوال جواب کرنا میرا فرض بنتا ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی، اسد شاہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے کے نشان چھوڑ گیا تھا۔ تم کس قدر ڈھیٹ اور بیوقوف عورت ہو۔ تم سے زیادہ ڈھیٹ اور بیوقوف عورت میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ تم پر غصہ ہوں، مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنے کا دل کر رہا اور الٹا تم مجھ سے بحث کر رہی ہو۔ تم میرا مزید دماغ خراب کر رہی ہو۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ مجھ میں جو تھوڑی سی انسانیت بچی ہے یہ بھی ختم ہو جائے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر کیوں نہیں دفع ہو جاتی میری نظروں کے سامنے سے؟ اب کی بار وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ کومل خود کو چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اسد شاہ کی گرفت مضبوط تھی۔ گھر والے بھی خاموشی سے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے اور وہ لاؤنج میں اسے لا کر لے جاتا ہوا بیرونی حصے میں لے گیا تھا۔ نیچے زمین پر پھینکتے ہوئے بولا، آج ساری رات تم یہیں پر ہی گزارو گی۔ اگر میں نے تمہیں اس جگہ سے ایک انچ بھی ادھر ادھر دیکھا تو تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ جب ایک بار سمجھاتا ہوں تو تمہاری عقل میں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تمہارے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ اندر بڑھا اور اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خبردار جو آپ نے اسے گھر کے اندر آنے کی اجازت دی، ورنہ میں ہر طرح کا لحاظ بھول جاؤں گا۔ اور اس کے بعد وہ سب لوگوں کو خبردار کر رہا تھا کہ کوئی بھی اس لڑکی کو گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دے گا۔ شہریار سے اب رہا نہیں گیا۔ وہ چیختے ہوئے کہنے لگا، تو آخر اس قدر ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ وہ لڑکی ذات ہے، وہ عزت اور محبت کی مستحق ہے، اور تم اسے یہ سب کچھ دینے کے لیے بجائے اسے ذلیل کر رہے ہو؟ دیکھو تو بول کون رہا ہے؟ تمہیں میں نے کتنی بار کہا ہے چھوٹے کہ اپنے قد سے اونچی اونچی باتیں نہ کیا کرو۔ تم بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ تو مجھ سے چھوٹے ہو تو چھوٹے بن کر ہی رہو، مجھ سے بڑا بننے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ کس کو کیسے رکھنا ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ چچی جان، اب اسے سمجھاتی کیوں نہیں؟ لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا پیارا نہیں۔ آپ اسے سمجھایا کریں کہ کسی کے پرسنل معاملات میں دخل اندازی کرنا بہت ہی بری بات ہے۔ اس طرح سے انسان خود کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، مگر جو انسان اپنے پرسنل معاملات ساری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دے
اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ پرائیویسی تو اس وقت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اسد شاہ کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ وہ اس بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایک زوردار مکہ اس کے ناک پر مارا، جہاں سے ایک خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ ذلیل انسان! اس سے پہلے کہ وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہو جاتا، آغا جان تیزی سے آگے بڑھے اور اسے پیچھے کی طرف ہٹاتے ہوئے کہنے لگے، شہریار ٹھیک بات ہی تو کر رہا ہے۔ آخر اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ تم اسے کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ماہم نے کیا ہے۔ تمہارے سسرال والوں نے تو الٹا ہماری عزت بچائی ہے، اور انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی ہمارے حوالے کر دی۔ اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس لڑکی نے تو تمہارے لیے قربانی دی، تم اسی کی ہی قربانی کو نظر انداز کر رہے ہو۔ میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہیں کہا تھا کہ وہ اپنی میرے لیے قربانی دیں۔ مجھے جس لڑکی سے محبت تھی اسی سے ہی شادی بھی کرنی تھی، مگر اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اب اس کی سزا سب لوگوں کو ہی بھگتنی پڑے گی۔ اور شہریار، اگر پھر سے تم ہم لوگوں کے بیچ میں آیا تو تم میں سے ہر ایک کا لحاظ ختم کر دوں گا، اور اس کے ساتھ ہی ویسا سلوک کروں گا جس کا مستحق ہے۔ یہ کہہ کر دوبارہ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آقا جان اس کی طرف دیکھ کر ایک دم حیران ہوئے، تیزی سے شہریار کی طرف بڑھے اور اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا تم تو ٹھیک ہو، مجھے معاف کر دینا۔ تم تو جانتے ہو کہ وہ غصے کا کتنا تیز ہے، اور جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو وہ میرا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ آقا جان، یہی بات تو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہے۔ اسے اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے۔ اس سے اور کوئی مسئلہ نہیں، بس اس لڑکی پر اس کے کیے ہوئے ظلم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے۔ آپ جانتے ہیں وہ میرے کتنے قریب تھی، اور ہم دونوں بہت اچھے دوست بھی تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، آقا جان نے سختی سے اسے منع کر دیا، تم نے یہ بات بالکل بھی اسد کے سامنے نہیں کرنی، ورنہ وہ اس بچے کے لیے ایک اور بڑی مصیبت کھڑی کر دے گا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اسے بھول جاؤ، اور اب جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہونے دو، اسے قبول کر لو۔ یہی ہم سب لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور اسی میں ہی ہم لوگوں کی بھلائی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے، اور باقی لوگوں کو بھی اندر جانے کا اشارہ کر دیا۔ دوسری طرف وہ لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت شدید سردی تھی اور ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی تھی۔ آج موسم شام سے ہی بہت خراب تھا، اور اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ وہی ٹھنڈے گھاس پر ہی لیٹ گئی، اور اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی، اے میرے اللہ، میری آخر کون سی بات آپ کو اتنی بری لگی کہ آپ نے مجھے اس حال میں پھینک دیا؟ امی جان تو کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشکل میں ہی نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ سے بات ہے اللہ جی، تو آپ نے مجھے اتنی مشکل میں کیوں ڈالا ہوا ہے، اور میری مصیبت کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ آخر کب تک میں یہ سب سہتی رہوں گی؟ آخر کب تک میں اس جرم کی سزا اٹھاتی رہوں گی جو میں نے کیا ہی نہیں؟ اس کی ہمت واقعی جواب دے چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسی طرح سے چلتا رہا تو وہ مر جائے گی، بہت جلد اپنی سانسیں بھی کھو بیٹھے گی۔ ارشد شاہ اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے اس بیوقوف لڑکی کو زمین پر لیٹتے ہوئے دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ لڑکی واقعی بہت بڑی بیوقوف ہے۔ کسی جال میں، کسی حال میں سکون نہیں رہتی۔ اس نے ہر حال میں مجھے پریشان ہی کرنا ہوتا ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس کا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ دوسری طرف گارڈز کھڑے تھے، اور انہوں نے صرف ایک بار نظر اٹھا کر اپنی چھوٹی بیوی کی طرف دیکھا تھا اور پھر سے دوبارہ سائیڈ پر ہو چکے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسد شاہ ان کو غصہ ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے صاحب کو بھی کھڑکی میں کھڑا ہوا دیکھ لیا تھا۔ وہ اچانک سے کہ اگر وہ چنکے تھے کہ اسد شاہ نے انہیں دوبارہ اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہوا پایا تو ان کی آنکھیں نکال دے گا۔ باہر کسی شخص کو بھی وہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اس کی بیوی کی طرف دیکھے، لیکن وہ خود اس کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کرتا تھا، اور یہی بات اس لڑکی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نیچے کی طرف چل دیا، اور اس نے دیکھا کہ وہ سیدھی زمین پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں، جان سے مار دوں؟ اور اس نے بے بسی سے پوچھا تھا، اگر آپ سیریس ہو کر یہ بات کہہ رہی ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے جان سے مار دیں۔ اس روز کی اذیت سے تو میری جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ اس طرح کی زندگی تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، اور میں اتنی تکلیف سہنے کی عادی نہیں ہوں۔ میں نے ہمیشہ ماں باپ کی محبت میں ہی
زندگی گزاری ہے اور ان کی شفقت کے سائے میں پروان چڑھی ہوں، اور اب اتنی اذیت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ مجھ سے آپ کی بے روحی نہیں دیکھی جاتی اور نہ ہی کبھی دیکھ سکتی ہوں، مگر میری جان تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا اور اس کے منہ دبوچتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں وہ دن اچھے طریقے سے یاد ہوگا جب میں نے تم سے ماہم کی حقیقت کے بارے میں پوچھا تھا، جب میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ تمہاری بہن کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ تم بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی تھی۔ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں کہ اس دن تو تم مجھے حقیقت کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، اور اگر اسی دن ہی تم سب کچھ مجھے بتا دیتی، سب کچھ میرے سامنے کھول کر رکھ دیتی، تو آج تمہیں اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ یہ سب کچھ تمہارا اپنا ہی بویا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اپنی بہن کا پول آپ کے سامنے کھول بھی دیتی تو آپ میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کرتے، اپنی بہن سے غداری کر دیتی، اس کے ساتھ بے وفائی کرتی؟ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا تھا؟ ٹھیک ہے میری جان، تو تم اپنی بہن کے ساتھ وہ بے وفائی نہیں کی، تم نے اس کے ساتھ وفا نبھائی، اور اب اپنا حال بھی دیکھ لو کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ کیا حیثیت ہے تمہاری اس گھر میں؟ 2 کوڑی کی بھی نہیں، اور تم اب مجھے نہیں بتا سکتے کہ میری کیا حیثیت ہے۔ کیا پتا اللہ تعالیٰ کے نزدیک میری اہمیت آپ سے بھی زیادہ ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے محبت کرتے ہوں اور مجھ سے آپ سے زیادہ پیار کرتے ہوں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کے زیادہ قریب ہوں۔ اور اس دنیا کی تو مجھے فکر ہی نہیں، اور نہ ہی اس دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں یہاں پر آئی ہوں۔ مجھے صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ کی خوشی سے غرض ہے، اور اسی لیے میں جو چپ چاپ آپ کے یہ ظلم و ستم بھی برداشت کر رہی ہوں، اسی لیے میں صبر بھی کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور دے گا۔ اور آپ اس وقت سے ڈریں جس دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا، اس دن آپ چاہے میرے قدموں میں بھی جھک جائیں، لیکن میں آپ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گی۔ آپ کو معاف کرنا تو دور کی بات ہے، میں آپ کی آواز سننا بھی پسند نہیں کروں گی۔ آپ روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، پیٹیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن کوئی بھی آپ کی بات نہیں سنے گی، اور اس وقت فریاد سننے والا نہیں ہوگا۔ آپ وہی بے بسی محسوس کریں گے جو بے بسی میں ابھی محسوس کر رہی ہوں۔ آپ اسی درد سے گزریں گے جس درد سے میں گزر رہی ہوں۔ اب آپ بھی اسی طرح پوری رات جاگتے رہیں گے، جاگ کر گزار دیں گے، جس طرح میں نے پوری رات جاگتی رہتی ہوں۔ آپ کو اپنے جسم میں تکلیف تو محسوس نہیں ہوگی، لیکن آپ کی زخمی روح زخمی ہو جائے گی۔ بات کر کے وہ لمحے کے لیے ٹھہری تھی تو وہ تالیاں بجاتے ہوئے کہنے لگا، واہ واہ واہ، کیا زبردست تقریر کرتی ہو، تمہیں تو گولڈ میڈل ملنا چاہیے۔ چلو کوئی بات نہیں، بہت غلط، تمہیں اس کا بھی موقع مل جائے گا۔ فی الحال اٹھو اور یہاں پر کھڑے ہو جاؤ۔ کیا مطلب اس بات کا؟ آپ نے مجھے صرف لان میں رات گزارنے کے لیے کہا تھا، میں جہاں پر بیٹھوں لیٹوں، جیسے چاہوں ویسے رات گزاروں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اسد شاہ کو گھورتی ہوئی نظروں پر فوراً سے خاموش ہو گئی تھی اور کسی روبوٹ کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جتنا ظلم کرنا ہے کر لیجئے، آپ کو اس کا کفارہ عطا کرنے ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں اب کیا حکم ہے، کیونکہ یہاں پر تو میں آپ کی غلام ہوں۔ جس دن میں یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگی، اس دن تو نہ مجھے پکڑ پائیں گے اور نہ ہی مجھ پر اپنا کوئی حکم چلائیں گے۔ ایک تو تم جاگتے میں بھی خواب دیکھتی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنی آسانی سے تمہیں اپنے چنگل سے نکلنے کی اجازت دوں گا؟ تم نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے چنی ہے، اور اب ساری زندگی تمہیں یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا، ساری زندگی تمہیں اسی درد سے گزرنا پڑے گا، اور یہ سب ہی وہی تکلیف اٹھانی پڑے گی جس کی تم مستحق ہو۔ فی الحال تو آپ کی آنکھوں میں غصے کی پٹی بندھی ہوئی ہے، جس دن یہ پٹی اتر جائے گی نا، اور جس دن آپ کو میری اہمیت کا پتہ چل جائے، اس دن میں آپ سے سوال کروں گی، اس دن میں آپ کی باتیں سنوں گی، اور اس دن آپ کو میری اہمیت کا پتہ چلے گا، اس دن میں آپ سے سوال کروں گی، اس دن میں آپ کی باتیں بھی سنوں گی، اس دن آپ کو دیکھوں گی کہ آپ کا برتاؤ کیسا کرتے ہیں۔ چلو میرے سامنے 100 بار اٹھ بیٹھک کرو۔ ایک اور انہیں فرمائش اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ جو سنجیدہ موضوع پر بات کر رہی تھی، اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے گڑبڑا کر رہ گئی تھی، اور کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تمہیں اٹھک بیٹھک کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کیا تمہیں اردو زبان سمجھ میں نہیں آتی؟ چلو اگر اردو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو میں انگلش میں کہہ دیتا ہوں۔
جلدی سے سیٹ اسٹینڈ کرنا شروع کر دو اور تم نے 100 تک کرنا ہے۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 3 منٹ کا وقت ہے۔ اگر ان 3 منٹ میں تم نے پورا نہ کیا تو پھر ڈبل ہو جائے گا اور پھر ساری رات ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ دیکھو بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تم بیمار نہ ہو تو جلدی سے میرا ٹاسک پورا کرو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت ہی وہ بھی بول پڑا، چلو تمہارا ٹائم ابھی شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا کرنے لگے، لیکن 30 تک پہنچتے ہی اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ پہلے ہی کمر میں شدید درد ہو رہا تھا اور پاؤں سردی کی وجہ سے سن ہو رہے تھے۔ جسم سے جان نکل چکی تھی اور اس انسان کی فرمائشیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر بے قدرے اور بے حس ہوگا۔ اور یہ محترمہ، جتنی انرجی تم پر ضائع کر رہی ہو، اگر اتنی انرجی تم اپنے کام پر لگا دو تو جلدی اپنا کام مکمل کر لو گی۔ اب تم مجھے بور کر رہی ہو، تمہارے پاس وقت بھی کم رہ گیا ہے۔ اب اس بات پر آپ بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میری کمر میں درد ہو رہا ہے شدید، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہاری باتیں سن رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، لیکن مجھے کیا ہے نا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور کیونکہ مجھے تو تمہاری پرواہ ہی نہیں، میں تو صرف اور صرف تمہیں اذیت اور تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات تو میرے لیے بھی سکون دہ ہے کہ تمہیں شدید درد ہو رہا ہے اور میں اسی تکلیف سے، اور یعنی ایک ساتھ تم 3 تکلیفیں اٹھا رہی ہو اور یہ مجھے پرسکون کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے میں تمہارے ساتھ ایسا بیہیو کر رہا ہوں۔ ایک طرف ذہنی تکلیف ہے، دوسری طرف جسم کی تکلیف، اور تیسری تکلیف یہ بے بسی قسم۔ یہ اسی حالت میں دیکھ کر تمہیں بہت خوش ہو رہی ہے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ ایک دن میرے سامنے روتے رہیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ مزید کیا کچھ کہتی کہ وہ اٹھا، ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، اب بس بہت ہو گیا نہ، میں نے تمہاری باتیں بہت سن لی، مزید کچھ بھی نہیں سنوں گا اور دیکھ لوں گا تمہیں بھی میں۔ چلو جلدی سے۔ اور تمہارے ان ڈراموں کو میں نے ابھی 90 تک ہی کیے تھے کہ اس کا ٹائم مکمل ہو گیا تھا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے کہنے لگا، یار تم نے مجھے بہت مایوس کیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم اچھی ہنسی چاقو چوبند ہو، لیکن تم تو بہت ہی سست ہو۔ تمہارے بارے میں ہی میں سے ہی شکایت لگا رہی تھی۔ تم گھر کے کاموں میں بھی سست دکھاتی ہو، تمہارا کچھ کرنا پڑے گا۔ سوچ رہا ہوں کل صبح سے تمہیں اپنے ساتھ جاگنگ پر لے کر جاؤں۔ وہ اس کی بات سن کر ایک دم ہڑبڑا گئی تاکہ تمہاری یہ سستی دور ہو جائے۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ شکر کرتی ہوں کہ آپ کی غیر موجودگی میں مجھے تھوڑا سا سکھ کا سانس ملتا ہے۔ اتنا اچھا وقت گزرتا ہے اور آپ کے ساتھ تو میرا ٹائم گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ پھر سے اسے دوبارہ سے گھورنے لگا۔ تم میرے ساتھ بحث کر رہی ہو اور مجھے برا کہہ رہی ہو، اور تمہاری ہمت، وہ بھی میرے سامنے منہ کے اوپر، معاف کر دیں سرتاج، غلطی ہوگی۔ وہ اس کو طنزیہ انداز میں کہنے لگی اور جلدی سے ہاتھ جھکا لیا اور معافی مانگنے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اسد شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور اسی وقت اس نے بھی سر جھکا لیا تھا۔ اٹھا کر دیکھتا، وہ بے ساختہ کہنے لگی، مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں دیکھ کر کیوں مسکراؤں گا؟ تم میں ایسی کیا بات ہے؟ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسد شاہ نے جلدی سے اپنی مسکراہٹ چھپا لی تھی، مگر وہ بہت پہلے دیکھ چکی تھی کہ دل ہی دل میں وہ بھی خوش ہو رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب وہ انسان کے دل میں اپنے لیے نرمی پیدا کر لے گی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کہوں گی، آپ سے بدتمیزی نہیں کروں گی اور نہ ہی آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کروں گی۔ آپ پلیز مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں، میں بات کروں گی نہیں، نہ ہی کبھی اپنے گھر جانے کی ضد کروں گی۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح کان پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھی اور پھر دن بار اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے کہنے لگی، پلیز معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے، اب زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلدی کمرے میں جاؤ ورنہ پھر سے میرا موڈ بدل جائے گا اور پھر ٹھنڈ لگ جائے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے کمرے میں بھیج چکا تھا، اسے اس پر ترس آ چکا تھا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی اور بستر میں جا کر گھس گئی۔ اصل میں کومل کو اس کی یہی بات اچھی لگتی تھی کہ وہ فوراً سے مان جاتا تھا، اسے بستر پر ہی سونے کی اجازت دیتا تھا، ورنہ جس طرح سے وہ اس کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا تھا، حالات تھے، اسے لگتا تھا کہ وہ اسے زمین پر پھینک دے گا۔ جب سے وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اسے چھوٹے بچوں کی طرح رضائی میں دبکا دیکھ کر وہ مسکرانے لگا۔ وہ اس پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس پر کوئی ایسا جبر کرنا چاہتا تھا، اسے دکھ تھا تو، مگر ماہم نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ہر بار اسے
ناکام ہو جاتا تھا، وہ بیچاری اس کے غصے کا نشانہ بنتی تھی اور اسے وہ وقت اچھے طریقے سے یاد رکھا جب وہ اسے چھوٹی بہن اور گڑیا کی طرح سے اس کے ساتھ ٹریٹ کرتا تھا، اسے گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا، اس کی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ آج وہی لڑکی اس کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی، لیکن اس کے اوپر وہ اذیت اور ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ اسے قبول کرنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن ناممکن نہیں۔ اسے یقین تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ سیٹ ہو جائے گا، لیکن اس وقت تک وہ انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران جو کچھ کومل کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی بہت بری طرح سے ٹوٹ جائے گی۔ کبھی کبھار اسے اس بات سے بھی خوف بھی محسوس ہوتا تھا، مگر پھر وہ اپنے اوپر دوبارہ سے سختی کا ہول چڑھا لیتا تھا۔ کمل کو یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 7 ماہ گزر چکے تھے، اور یہ 7 مہینے اس نے کتنی مشکل سے گزارے تھے یہ اسے ہی معلوم تھا۔ اس دوران اس نے اپنی ماں کے گھر جانے کے لیے صرف اور صرف ایک بار کہا تھا، اور اس انسان نے اسے سب لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ اس نے نام تک نہیں لیا تھا، اور اس کے کردار پر بھی الزام لگا دیے تھے۔ اور اس کے بعد تو کومل نے اسے وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی ماں کے گھر جانے کی بات نہیں کرے گی، کیونکہ بات اس کی عزت پر آ جاتی تھی۔ وہ کیسے یہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی؟ اسے لیٹے ہوئے تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ جب وہ اسد شاہ کی آواز سنائی دی تھی تو وہ مجھے کتنی نفرت کرتی ہو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ سوال کیوں پوچھ رہا تھا، لیکن اس نے مجھ سے سوال پوچھ لیا تھا۔ شاید وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ لڑکی کس حد تک اسے ناپسند کرنے لگی ہے۔ چند ہی لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی، جب وہ بولتے ہوئے اس کا لہجہ کافی دھیما ہو چکا تھا اور پرسکون تھا۔ آپ کو کس وجہ سے معلوم ہوا کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں؟ کیا آپ کو میرا کوئی رد عمل برا لگا؟ وہ فوراً سے پریشان ہو گئی تھی، اس کے لہجے میں تشویش آ گئی تھی۔ اسد شاہ حیران ہوا تھا، اور اس نے پریشان ہونے والی تو کوئی بات نہیں، اس نے تو بہت ہی آسان سا سوال پوچھا تھا جس کا جواب یہی ہو سکتا تھا کہ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، مگر وہ اس طرح کا جواب دینے کے لیے شاید راضی ہی نہیں تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس نے ایسا جواب دیا تو اسے دوبارہ سے تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ محترمہ، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہیں؟ میں نے کوئی اتنا مشکل سوال نہیں کیا کہ تم یوں سوچ میں پڑ جاؤ۔ جلدی سے بتاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں، حیران ہونا شروع ہو جاؤ۔ جلدی سے مجھے آپ کا جواب دو۔ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، میں آپ سے نفرت کر ہی نہیں سکتی۔ آپ میرے نکاح میں ہیں اور میں آپ کے نکاح میں ہوں۔ آپ میرے لیے بہت ہی اہم ہیں، اور میں آپ سے نفرت میرے لیے عزت کے قابل ہیں۔ جس کی عزت کی جاتی ہے ان سے نفرت نہیں کی جاتی، ان سے محبت کی جاتی ہے، اور آپ سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ اگر آپ مجھ سے محبت کی لمٹ پوچھیں تو شاید میں آپ کو کبھی بھی اس کا نہ ہی بتا سکوں۔ وہ جذبات سے چور لہجے میں بول رہی تھی، اور اسد شاہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے کسی بھی عورت نے اس سے اس طرح بات نہیں کی تھی، اور اس طرح محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہاں، ہم سے وہ محبت کا اظہار کرتا رہتا تھا، لیکن جواب میں وہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں کہتی تھی، بلکہ ہوں ہاں میں ٹال دیتے تھے، یا پھر بات ہی بدل دیتی تھی۔ مجھ سے محبت کرنے کی کوئی ایک وجہ مجھے بتا دو، ورنہ میں تمہیں دنیا کی بے وقوف ترین لڑکی سمجھوں گا۔ وہ بے چینی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا تھا اور اسے ایک اور آزمائش میں ڈال چکا تھا۔ اس سے دوبارہ سوال کرنے لگا، چھوٹے بچوں کی طرح وہ برتاؤ کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کرنا چاہتے ہوئے بھی اس نے کھل کر مسکرا دی، اور خود بھی اٹھ بیٹھ کے اس کے کالے سے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ اس کے چہرے پر سکون پھیلا ہوا تھا۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود بھی اس کا چہرہ مرجھایا نہیں تھا، بلکہ وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ نکھری گئی تھی اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ یہ چیز ہی اسد شاہ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتی تھی کہ وہ اسے محبت بھی نہیں دیتا اور اسے اپنی قربت بھی نہیں دیتا۔ اس کے باوجود وہ کیسے دن بدن نکھر سکتی ہے؟ شاید وہ یہ بات نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے رب کے بے حد قریب ہے۔ سرسری شکایتیں وہ اپنے رب سے جا کر کرتی تھی، اور اپنے دکھ اپنے رب کو ہی جا کر سناتی تھی، اور اسے پتہ تھا کہ وہ اس کے رب نے اسے جج کرنا ہے، بلکہ اس کے رب نے تو اس کی آزمائش کو آسان کر دیا تھا، اس کی مدد کرنی ہے اور اسے اس کی ساری تکلیفوں سے باہر نکالنا ہے۔ میں آپ سے محبت اس لیے کرتی ہوں کیونکہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جس دن آپ کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا اسی دن میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت ڈال دی تھی اور پیدا ہو گئی تھی، اور اسی دن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب آپ سے محبت ہی کروں گی۔
اور ساری زندگی اور صرف آپ کی وفادار بن کر رہوں گی۔ آپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گی، کسی اور کی طرف کے بارے میں سوچوں گی بھی نہیں۔ میری محبت، میری الفت، میری توجہ، میرا سب کچھ صرف آپ ہی حقدار ہیں۔ آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور دیکھنے سے تو نہ صرف محبت کی نیت ٹوٹ جائے گی بلکہ قبلہ تبدیل ہو جائے گا اور شرک کر بیٹھوں گی۔ وہ بہت ہی گہری اور الجھی باتیں کرتے تھے، بعض اوقات تو بہت پریشان ہو جاتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے 7 سال چھوٹی تھی، مگر باتوں سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے پاس برسوں کا تجربہ ہو۔ لگتا ہے جیسے پہلے سے تمہیں محبت میں گہری چوٹ ملی ہو، اسی وجہ سے تم اس طرح کی باتیں کرتی ہو۔ یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سب لوگوں کو ایسا ہی کیوں لگتا ہے کہ میں انہیں محبت میں دھوکہ کھایا ہے؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ مجھے دھوکہ دے سکے یا پھر مجھے بیوقوف بنا سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عورت کبھی بھی محبت میں دھوکہ نہیں کھاتی، بلکہ عورت خود ہی جان جاتی ہے، جان بوجھ کر بیوقوف بنتی ہے۔ عورت خود جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند رکھتی ہے، اور اپنی مرد کی بے وفائی کے بارے میں تو اسے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ وفا کرے گا یا دھوکہ کرے گا۔ اگر عورت بیوقوف بنانا چھوڑ دے تو وہ دھوکہ کھانا بھی بند کر دے گی، لیکن اس طرح بہت سے گھر بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ بعض اوقات سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بند رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو۔ خیر، مجھے تمہاری یہ باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی، چلو آپ سو جاؤ۔ وہ فوراً سے اسے ایک سائڈ پر کرتے ہوئے مت بدل کر لیٹ گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بھی لیٹ گئی، منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، اتنی اچھی تو مجھ سے بات کر رہے تھے، پتہ نہیں ایک دم سے کیا ہو گیا۔ اسے برا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اسشا کے ساتھ گزارتے ہوئے وقت بہت اچھا لگتا تھا۔ اسے اس انسان کی قربت بھی بہت پسند تھی، مگر وہ تھا کہ وہ انسان تھا، اس کی طرف